الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بیکار و فضول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہم نے بیکار پیدا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنی عظیم قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں کہ بندہ انہیں دیکھے اور اللہ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے حضور اپنی گردن جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑ کی طرف کہ انہیں کیسے گاڑا گیا، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی گلیکسیز بھی ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کائنات میں انکاؤنٹیبل یعنی کہ ان گنت گلیکسیز موجود ہیں۔ اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں بھی انسان اس بات سے عاجز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی مخلوق کی گنتی کر سکے، اس کو کاؤنٹ کر سکے۔ گلیکسیز کسے کہتے ہیں؟ گلیکسیز ایسا سولر سسٹم کہ جس میں بہت سارے ستارے اور ان کی گیسز اور ان کے ساتھ ڈسٹ کسی گریوٹی کے ساتھ جڑے رہیں اور منسلک رہیں۔ ان گلیکسیز میں جو سب سے زیادہ اس وقت حیران کن چیز ہے وہ ہے بلیک ہولز۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے۔ بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس ٹاپک پر اپنی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک موسٹ امپورٹنٹ بات کہ جو میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر اس پر گفتگو کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سورج بھی اپنے آربٹ میں اپنے مدار میں چکر لگا رہا ہے، جبکہ ہم نے بچپن میں یہ پڑھا تھا اور سنا تھا کہ سورج ساکن ہے اور اس کے گرد دوسرے سیارے چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن آج کی سائنس کیا کہہ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویڈیو میں آگے چل کر اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے، اور چینل اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلیک ہول پہلی دفعہ 1964 میں ڈسکور ہوا، اور پھر 1971 میں ایسٹرونامرز نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ کوئی ڈارک آبجیکٹ ہے جس میں سے ایکس ریز نکل رہی ہیں، اور پھر 2019 میں ایونٹ ہاریزون ٹیلیسکوپ نے پہلی بار بلیک ہول کی تصویر ریلیز کی۔ بلیک ہول کیا ہے؟ کوئی بہت بڑا ستارہ جس کا پیدائشی حجم یعنی ماس ہمارے سورج سن سے 8 to 10 ٹائمز زیادہ ہو، ایسا ستارہ جب اپنا سارا فیول، اپنی ساری انرجی ختم کر دیتا ہے تو پھٹ کر، دھماکے سے پھٹ کر اپنے ہی بلیک ہول میں ضم ہو جاتا ہے، اپنے ہی بلیک ہول میں چلا جاتا ہے۔ بلیک ہول کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے آبجیکٹ بھی گول گول گھومنے لگ جاتے ہیں اور یہ نظر نہیں آتے۔ اس کے اندر جو چیز جاتی ہے وہ پھر باہر نہیں آ سکتی، حتیٰ کہ لائٹ بھی اس کے اندر جا کے گم ہو جاتی ہے۔ ان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب دوسرے آبجیکٹ ان کے ساتھ گول گول گھومنے لگیں، اور جب گیسز، دوسری گیسز جو ہوتی ہیں، جو ستاروں کی اپنی گیسز ہوتی ہیں، وہ جب اس کے اندر بلیک ہول میں جاتی ہیں، اس سے لائٹ نکلتی ہے جس سے یہ بلیک ہول کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ وہ ستارے، وہ گیسز ہوتے ہیں کہ جو اس کی ایونٹ ہاریزون کو کراس نہیں کر پاتے۔ ایونٹ ہاریزون وہ باؤنڈری لائن ہے کہ جو اس کو کراس کرتا ہے وہ بلیک ہول میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ باہر نہیں آ سکتا۔ کائنات میں چھوٹے بڑے ملینز بلکہ بلینز میں بلیک ہول موجود ہیں۔ ان کے 3 اقسام ہیں۔ اسمال، جس کا سائز ایٹم کے برابر ہوتا ہے مگر اس کا ماس ایک بڑے پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ یا اسٹیلر بلیک ہولز، یہ ہمارے سورج یعنی سن سے 20 گنا زائد ان کا ماس ہوتا ہے، اور یہ ہماری جو ملکی وے گلیکسی ہے اس میں 100 ملینز کے قریب پائے جاتے ہیں۔ جو ریسنٹلی سب سے قریب دنیا کے بلیک ہول، انٹرمیڈیٹ بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے، وہ 1560 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ سپر میسو بلیک ہولز یہ بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کا ماس
ہمارے سورج سے 1 ملین سے زائد ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہر بڑی گلیکسی کے سینٹر میں سپر میسو بلیک ہول پائے جاتے ہیں۔ ہماری گلیکسی میں یعنی ملکی وے گلیکسی میں ہم سے یعنی دنیا سے 26,000 لائٹ ایئر کے فاصلے پر یہ سپر میسو بلیک ہول موجود ہے۔ لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں سب سے تیز رفتار جو چیز سفر کرتی ہے وہ ہے لائٹ۔ یہ 186,000 مائلز پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے۔ سال میں یعنی 365 دن کے حساب سے یہ 5.88 ٹریلین مائلز کا ڈسٹنس ٹریول کرے گی۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ون ایئر کا جو ڈسٹنس ہے 5.88 ٹریلین مائلز ہے۔ اب اس کو 26,000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو اتنے مائلز کے فاصلے پر سپر میسو بلیک ہول دنیا سے موجود ہے۔ تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی بلیک ہول میں جا رہے ہوں، لیکن ہمیں قبر میں ضرور جانا ہے اور اس کی ہمیں ضرور تیاری کرنی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بلیک ہول کے نزدیک ٹائم ڈائلیشن بھی چینج ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں بلیک ہول کے قریب ٹائم سلو یعنی آہستہ آہستہ گزرتا ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جب بلیک ہول کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، جو چیز میں جاتی ہے گم ہو جاتی ہے، تک لائٹ بھی، تو اس کا ماس کیسے ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو آبجیکٹ اس کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ کتنے فاصلے پر ہے اور کس اسپیڈ سے گھوم رہا ہے، اس سے اس کا ماس پتہ کیا جاتا ہے۔ ہماری گلیکسی کو ملکی وے گلیکسی یا اسپائرل گلیکسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خلا میں اس کی تصویر لی جاتی ہے تو ہماری گلیکسی میں جو موجود ستارے ہیں، ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ روٹیشن کے سبب دودھ کی طرح سفید دکھائی دیتے ہیں، اور یہ سپر میسو بلیک ہول کے گرد اسپائرل وے میں گھوم رہے ہیں، روٹیٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو اسپائرل گلیکسی بھی کہتے ہیں۔ ہم نے ویڈیو کے شروع میں ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک اور ٹاپک پر آخر میں گفتگو کریں گے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، اور ہر ایک گول پیرے میں تیر رہا ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا اور سنا تھا کہ سورج ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کے گرد دوسرے پلینٹس چکر لگا رہے ہیں، روٹیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہمارا پورا سولر سسٹم، ہمارا سورج اور اس کے علاوہ دوسرے سیارے جو ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک سپر میسو بلیک ہول کے گرد روٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہماری گلیکسی کے ڈفرینٹ اوریجنس اور ڈفرینٹ آرمس ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں۔ ہمارا سورج اور سولر سسٹم جس آرم میں موجود ہے اس کو اورین آرم اور اورین اسپر کہا جاتا ہے، جو بات اللہ پاک نے آج سے تقریباً 1400 سے 1450 سال پہلے قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ الحمدللہ آج وہ سچ و ثابت ہوئی۔ ہم مسلمانوں کا الحمدللہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ 100% حق اور سچ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو سکتا ہے، ہمارے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بیان فرمائی وہ 100% درست ہے اور حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجانب الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔